خوبصورت دین ہے ہمارا. ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا. اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے، دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتا. ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے، قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتی. ہم آج جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے. کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی، ہم نہیں جاتے، وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا، یار کچھ کنواں کھدوانا ہے، کوئی مسجد بنانی ہے، کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی، والد نے تربیت ایسی کی، انہیں ماحول ایسا کیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے، میرا والد قبر میں اکیلا ہے، اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا، آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں. یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا، ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا. تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدارا اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں. آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا. اللہ کرے یہ فارمولا سمجھ آ جائے نا. ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے، میری کیوں نہیں مانتا؟ ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا دو، یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا. کیونکہ جب یہ جائے گا نا دین کی طرف، اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا، اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی، اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجیں گے. ہم اس راستے پر بھیج دیں جہاں سے یہ بچہ مجھے واپس مل جائے. قرآن مجید فرقان حمید کی پیاری باتیں، قرآن کے پیارے احکام، قرآن جو کہ ہم سب کے لیے راہ ہدایت ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے حوالے سے ہی کچھ بات کیا کریں، کچھ آیتوں کو سمجھا کریں اور اللہ کے پیغام کو سمجھا کریں. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے، راہ ہدایت بھی ہے، گائیڈ لائن بھی ہے. اور وہ باتیں جو اپنی عقل سے، اپنے یوں سمجھیے کہ جو اسباب ہیں اس سے جہاں تک رسائی نہیں ہوتی، قرآن اس سے آگے کی رہنمائی عطا فرماتا ہے. اب بعض اوقات قرآن کی کچھ باتیں ہیں جو اگر لوگ عقل سے چیک کرتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھیں ہماری عقل محدود ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی پہلی دوسری کلاس کا طالب علم ہو، اس کو آپ ڈاکٹروں کی کتاب پکڑا دیں، MBBS کی بک پکڑا دیں تو اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی عقل اس کتاب کے متعلق نہیں ہے. قرآن سمجھنا، اس کو بیان کرنا، یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے. تو ہمیں قرآن پاک جب بھی پڑھنا ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر عاشقان رسول جو علماء ہیں ان کی تفسیر اور بڑے بڑے ائمہ کے اقوال سے سمجھنا ہوگا. عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور قرآن کو موجودہ معاملات سے جب کمپیئر کرنے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں. جیسے مثنوی شریف میں ایک بار ایک فلسفی کہیں سے گزر رہا تھا، اس کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور اس نے سورہ ملک کی تلاوت سنی. اور سورہ ملک کی جب آخری آیت اس نے سنی، ہم نے کئی بار سنی ہوگی، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. کئی باری آیت سنی. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے. یہ آیت کریمہ سن کر وہ فلسفی تکبر اور غرور میں کہنے لگا اس پہ کیا بڑی بات ہے، اگر اللہ پانی کو دھسا دے گا تو ہمارے پاس تو بڑی بڑی ڈرل مشینیں ہیں، بڑے بڑے آلات ہیں، ہم پانی کو نکال لیں گے. یہ تو جناب ہمارے اختیار میں ہے. اللہ فرماتا کون ہے جو نکالے؟ ہم نکالیں گے. اب اس نے قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی. اچھا اب کیا ہوا؟ رات کو وہ فلسفی سویا تو اس کے خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا طاقتور شخص آیا، اس نے اس فلسفی کے منہ پر ایک زوردار چانٹا مارا. جب چانٹا مارا تو اس کی دونوں آنکھیں باہر آ گئیں اور ہماری آنکھوں میں نور کا ایک ایک قطرہ ہوتا ہے، دونوں آنکھوں میں ایک ایک قطرہ ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں پانی، آنکھوں کا پانی جس کو کہا جاتا ہے. تو قطرے زمین پر گر کر خشک ہو گئے. خواب میں یہ سب کچھ ہوا ہے. خواب میں آنے والے شخص نے کہا کہ اے بدنصیب، اگر تو واقعی کدال اور پھاوڑے اور سائنسی آلات سے زمین میں گیا ہوا پانی نکال سکتا ہے تو اپنی ان دونوں آنکھوں سے نکلے ہوئے جو قطرے ہیں اس کو پانی کو نکال کے دکھا. صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں ٹوٹی ہوئی تھی، آنکھوں میں بہت درد تھا، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا اور اس کا وہ جو سارا نشہ تھا، سارا غرور تھا وہ بھی اتر چکا تھا. کہ ہر چیز اپنے دماغ سے فیصلہ نہیں کی جاتی، اللہ کے احکام ہیں تو ہمارا کام اس پر عمل کرنا ہے، اس پر یقین کرنا ہے، اسے فالو کرنا ہے. قرآن میں ایسے ایسے خزانے ہیں کہ قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی
ہمیں جو ہے برکتیں حاصل کرنی چاہیے. معاذ اللہ اس کو ڈیبیٹ میں یعنی اس کو اگینسٹ میں اس کے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا کام ایمان لانا ہے. شاعر کہتے ہیں نا, کسی کو تاج وقار بخشے, کسی کو ذلت کے غار بخشے, جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے. ہمیں اللہ کریم کے ہر فرمان پر بلا چوں چراں رب کریم عمل کرنے کی اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرما. اچھا, اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم کی چونکہ اس میں باتیں ہیں, رب عز و جل کا ذکر ہے, اور اس میں ہمیں الحمدللہ اچھے طریقے سے ایمان بھی لانا ہے. یہاں ہمیں ایک اور بات بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے جب قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کے اندر ہم نے کتنا عمل کیا. اب تو ہم پڑھتے نہیں ہیں, پڑھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے. ہمارے بزرگان دین نے کیسا عمل کیا. قرآن مجید کی ایک آیت تھی, ایک بڑی کمال کی آیت ہے, اور اس آیت نے ہزاروں میں کہوں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں زبردست انقلاب برپا کر دیا. صرف ایک آیت ہے. آیت کیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. 27واں پارہ ہے, سورہ حدید ہے, آیت نمبر 16 ہے. اس ایک آیت میں اتنا گہرا میسج ہے. اس کی میننگ کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اب وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے. یعنی جھنجھوڑا گیا ہے, کبھی وقت نہیں آیا کہ توبہ کرو اور اللہ کی طرف جھک جاؤ. اب دیکھیں جس کے دل پہ اثر ہونا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے, جو پاکیزہ دل اللہ پاک جن کے دلوں پر قرآن کا اثر ڈالتا ہے کیسا ہوتا ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, مگر شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ توبہ سے پہلے یہ بہت بڑے ڈاکو تھے, اور اتنے خطرناک ڈاکو تھے کہ محلے والے, علاقے والے, شہر والے ان سے ڈرا کرتے تھے. آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کیا. ہوا کیا کہ ایک بار آپ قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, قافلے میں ایک شخص جو تھا تلاوت قرآن کر رہا تھا, اور اس نے یہ آیت پڑھ دی. آیت کیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے. اب جب یہ آیت آپ نے سنی نا, حضرت فضیل بن عیاض کے دل پر ایسا اثر ہوا, اتنا روئے اور کہتے ہیں یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تیری راہ میں چل پڑیں. آپ رحمت اللہ تعالی زاروں کے تار رونے لگے, اس کے تقاضے پورے کیے, لوگوں کا لوٹا مال واپس کیا, اور اپنے سارے جو ڈاکوؤں کا گروپ تھا کہہ دیا کہ میں نے توبہ کر لی ہے, اب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. ڈاکوؤں کے قافلے والوں نے کہا کہ سردار اب ڈکیتی میں بھی ہمارے سردار تھے, اب توبہ کر لی تو اس میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں. پورے قافلے نے توبہ کی, اللہ کی یاد میں لگ گئے, علم دین سیکھا, عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئے. اللہ اکبر. پھر اللہ نے آپ کو ولایت کا ایسا مقام عطا کیا. ایک مرتبہ مینا میں ایک پہاڑ پر موجود تھے, آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ پہاڑ لمبا ہو جا تو فوراً لمبا ہو جائے گا. بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا پہاڑ رک جا, میں نے تجھے حکم نہیں دیا. یہ سنتے ہی وہ ٹھہر گیا. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں, اب یہاں جو اصل ہمیں بات سیکھنی ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے. ڈاکو ہو اللہ اسے اپنا ولی بنا لے گا, بس سچے دل سے توبہ کرنا ہے اور قرآن کے نور کو دل میں داخل کرنا ہے. ایسی بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں, اگر بندہ دل سے پڑھے تو وہ ڈائریکٹ دل پر اثر کرتی ہیں, امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں. آپ قرآن کا امپیکٹ دیکھیں نا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھا قاری تلاوت کرنے والا ہو, یا امام صاحب بڑی اچھی تلاوت کر رہے ہوں, ہمیں سمجھ نہیں آتا مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. کیسے؟ بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ وہ قرآن کا نور ہے, یہ وہ قرآن کی برکت ہے جو آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. اللہ کرے کہ میں اور آپ سمجھ کر قرآن پڑھنے والے بنیں اور قرآن کی برکتیں حاصل کریں. صحابہ کرام کس طرح عمل کرتے تھے؟ قرآن کی آیت پڑھتے تھے اور نیکی پر عمل کر لیتے تھے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار صحابی تھے. انہیں اپنے مال میں بیروحا, یہ بڑا پیارا ایک آپ کا کنواں تھا, باغ بھی تھا, وہ باغ بڑا پسند تھا آپ کو. تو بیروحا نامی باغ انہیں بڑا پسند تھا. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. اب دیکھیں اس ایک آیت میں میسج کتنا ہے. 6600 سے زیادہ آیتوں میں کیا کیا خزانے ہوں گے. میں نے آپ کو ابھی ایک آیت سنائی جس نے حضرت فضیل بن عیاض کو بدل دیا. ابھی ایک آیت سنائیے, چوتھے پارے کی پہلی آیت. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو.
کیا شاندار میسج ہے. اگر بھلائی چاہیے تو اللہ کی راہ میں بیسٹ خرچ کرنا, گھٹیا نہیں. اچھا انہوں نے پڑھی یہ آیت, ابھی نازل ہوئی, ابھی پڑھی, فوراً نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہتے حضور بے روحہ جو ہے نا باغ مجھے بڑا پسند ہے, اللہ نے فرمایا ہے بھلائی جب ملے گی, جب بہترین چیز خرچ کرو گے, حضور میں اپنا یہ پورا باغ ہی راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں, صدقہ کرتا ہوں. ادھر آیت پڑھی, ادھر عمل شروع. ہم نہ جانے کتنے بیان سنتے ہیں, کتنی آیتیں پڑھتے ہیں, کتنا قرآن پڑھتے ہیں, عمل کدھر ہے؟ تو یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور فوراً اس پر عمل کرنا شروع کرتے تھے. پھر اللہ نے ان کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن سے محبت کیجیے, قرآن سے دوستی کیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. ہم چیک کریں ہمارے سینوں میں کتنا قرآن ہے. میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں کہ جب بھی پڑھتے ہیں نا یا اس کو سنتے ہیں, کہتے ہیں وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تورات شریف میں روایت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, اے میرے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے, تیرے پاس اپنے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ جاتا ہے, بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا, یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا, جبکہ میری کتاب میں نے تیری طرف نازل کی. دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے, میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس پہ غور کرے, پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے. کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے کم؟ اب آج کے دور میں ذرا سمجھیے گا, ہم کہیں جائے بلکہ نماز پڑھ رہے ہو, ابھی مسجد میں ہمارے موبائل پر میسج آیا, میسج آنے کی ٹیون آیا, بیل بجے, واٹس ایپ آیا, پتہ چل گیا ہے. اب دل میں خیال آنا شروع ہوگا, پتہ نہیں کس کا ہوگا, کیا لکھا ہوگا, کیا پیغام ہوگا. جلدی سے موبائل نکالو, چیک کرو, مس نہ ہو جائے. کال آئی ہے, فوراً دیکھیں گے کس کی آئی ہے. غور کیجئے, اللہ فرما رہا کتنی حقیقت بات ہے کہ ہم مسجد میں, نماز میں, سفر میں, ٹریول میں میسج آئے چھوڑتے نہیں. یہی تو بات تورات میں فرمائی نا کہ تیرے بھائی کا تیرے پاس خط آیا, پیغام آیا, تو اس راستے سے رک جاتا ہے, ایک ایک حرف پر غور پڑتا ہے. اور میں نے جو تجھ پر کتاب نازل کی تیرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. کتنی ہدایت کی باتیں ہیں, کتنا تجھے اس میں سمجھایا ہے, کتنا تجھے بتایا ہے. پھر اگلا جملہ جو آخری جملہ ہے نا وہ ہلا دیتا ہے. رب فرماتا ہے کہ میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے, ہماری فیملی سے بھی کم. ہمارے پاس اللہ کا مرتبہ ہو گیا معاذ اللہ. فیملی کا میسج مس نہیں کرتے, باس کا میسج مس نہیں کرتے, دوستوں کا میسج مس نہیں کرتے, رات کو آدھی رات کو اٹھ کر بھی موبائل چیک کرتے ہیں. قرآن بھی تو میسج ہے نا, اور اللہ کا میسج راہ نجات ہے, راہ ہدایت ہے, کتنے خزانے ہیں ہمارے لیے. اچھا میں اور آپ واٹس ایپ پڑھیں, ہر واٹس ایپ پڑھنے کا تو ثواب نہیں نا, قرآن جتنا پڑھے ثواب ہے, ہر لفظ پر ثواب ہے. اور برکتیں کیسی ہیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس, ان کا گھر جو ہے رات کے وقت ان کا گھر ایسے چمکتا تھا جیسے روشن چراغ چمکتا. اس زمانے میں تو بجلی کا انتظام نہیں تھا, تو لوگوں نے نبی پاک سے تذکرہ کیا کہ حضور ثابت بن قیس کا گھر پورے محلے میں چمکتا رہتا ہے چراغ کی طرح. تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا, ثابت بن قیس ضرور رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں. صحابہ نے آ کے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے ہاں میں روز رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں. یعنی آپ غور کریں کہ قرآن پڑھنے پر ثواب, برکتوں کا نزول, فرشتوں کا نزول, ہدایت الگ مل رہی ہے, گائیڈنس الگ مل رہی ہے. But we have no time to read Quran and have no time to understand Quran. لیکن جو میسیجز آ رہے ہیں, جو ای میلز آ رہی ہیں, جو واٹس ایپ آ رہے ہیں, سب پڑھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, مس نہ ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے پیغام کے لیے وقت نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم کیا یہ جواب دے سکیں گے قیامت کے دن کہ اللہ بڑا بیزی تھا, ٹائم نہیں تھا, بیزی لائف تھی, فیملی لائف تھی؟ نہیں میرے پیارے اسلام, اس کو محسوس کیجئے. اب میں ایک اور لاجک کے ذریعے سمجھاتا ہوں, پھر میں قرآن کی اس آیت کی طرف آؤں گا جو آج میرا ٹاپک ہے. اللہ کرے کہ قرآن سے محبت کسی طرح بڑھ جائے اور روز قرآن پڑھنے والے بنے. آپ میں سے بہت سارے مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جو بزنس مین بھی ہیں, اپنے اپنے کاروبار میں باس کی حیثیت رکھتے ہیں, یا مینیجر ہیں, یا ایچ او ڈی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں نارملی رات کو سونے سے پہلے ہم اپنے مینیجر کو, اپنے امپلائی کو کچھ میسیجز کرتے ہیں کہ بیٹا صبح اٹھ کے یہ کام کر لینا, یہاں سے چیک اٹھا لینا, فلاں فائل وہاں دے دینا, بینک میں یہ پیسے ڈلوا دینا. 5 7 8 کام دے کے آپ فری ہو گئے. آپ کو بتایا اب جب میں اٹھ کر کھانا وانا کھا کے بریک فاسٹ کر کے آفس پہنچوں گا, یہ سارے کام ہو گئے ہوں گے کیونکہ اس کی ڈیوٹی یہی ہے. اب ایک دن آپ صبح اٹھے اور آپ نے فون کیا کہ میں نے آپ کو کام دیے تھے, وہ سارے ہو گئے. وہ کہے کہ سر وہ آپ کا میسج نہیں سن سکا, مجھے بتائیں آپ کا کیا ریپلائی ہوگا. اور اگر بڑے اہم کام, بڑے امپورٹنٹ کام آپ نے دیے ہوں اور وہ آپ کو یہ جواب دے دے کہ ٹائم گزر گیا بینک کا, وہ جو فیس جمع کروانے کا ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا ہے, آج چالان جمع کرانے کی آخری ڈیٹ تھی وہ ختم ہو گئی, اور بندہ آپ کو جواب یہ دے میں نے سنا ہی نہیں آپ کا پیغام, بتائیں آپ کا کیا جواب ہوگا.
آپ کتنا ناراض ہوں گے کہ تمہاری ڈیوٹی تھی، تمہاری تو جاب ہی یہی تھی کہ میرا میسج سنتے، تمہیں پتہ ہے کتنا نقصان ہو گیا، کتنا شاؤٹ کریں گے آپ، کتنا ناراض ہوں گے۔ آپ کا کوئی میسج نہ سنے آپ کو برا لگتا ہے۔ مجھے 40 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال ہو گئے، کسی کو 30 سال ہو گئے اس دنیا میں آئے ہوئے، سب کے گھر میں قرآن ہے، سب کے گھر میں اللہ کا میسج آیا ہوا ہے۔ کیا آپ نے پڑھ لیا ہے؟ آپ نے سن لیا ہے؟ آپ نے سمجھ لیا؟ سوچیں، اللہ کی بارگاہ میں اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ہم کدھر جائیں؟ نہ کریں ایسا۔ یا تو ایسا ہوتا نا کسی بھی چیز کا ٹائم نہیں ہے، سب چیزوں کا ٹائم ہے، سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، فیملی کے لیے ٹائم ہے، کھانے پینے کا ٹائم ہے، نوکری کا ٹائم ہے، گھومنے پھرنے کا ٹائم ہے، دوستوں میں جانے کا ٹائم ہے، اب تو جم ٹائم نیا آ گیا ہے جناب، جم ٹائم ہے، واکنگ ٹائم ہے، سب ٹائم ہے آپ کے پاس۔ افسوس یہ ہے کہ قرآن ٹائم نہیں ہے۔ سوچیے، یہ قرآن سے دوری اچھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا، سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، جتنے سافٹ ویئر ہم بولتے ہیں نا، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے سورہ ملک جو روزانہ رات کو تلاوت کر لے، یہ 30 آیتوں والی سورت وہ ہے جو قبر میں آ کر عذاب سے بچائے گی، مگر اس کا بھی ٹائم 6-7 منٹ لگتے ہیں سورہ ملک پڑھنے میں، لیکن اس کا بھی ٹائم نہیں۔ اچھا، اگر میں قرآن نہیں پڑھ رہا، اب آپ اس کا امپیکٹ سوچئے گا، اگر ہم قرآن سے دور ہو گئے تو ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ آہستہ آہستہ یہ نسلیں تو دور ہوتی چلی جائیں گی نا۔ اگر میرے بچے قرآن پڑھنے والے نہیں ہوں گے تو اینڈ آف دا ڈے مجھے ایصال ثواب کیا کریں گے؟ کیا سوشل میڈیا کھول کر ایصال ثواب کریں گے یا قرآن پڑھ کر میری قبر پر آ کر فاتحہ پڑھیں گے ایصال ثواب کریں گے؟ سوچئے، اپنے گھر میں یہ ماحول بنائیے، میں بھی قرآن پڑھوں، میری فیملی بھی قرآن پڑھے، انہیں نظر آئے کہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، پھر قرآن انڈرسٹینڈ کریں۔ اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے، اب تو اردو زبان میں ترجمے موجود ہیں، ٹرانسلیشنز ہیں، ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے تو قرآن کو اتنا آسان کر دیا ہمارے لیے کہ ترجمہ قرآن اور پھر تفسیر قرآن صراط الجنان، یہ اتنی کمال کی قرآن پاک کی تفسیر ہے، ڈیٹیل تفسیر آسان اردو میں، پھر اس کی اپلیکیشن بھی بنا دی ہے، آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں کوئی ٹاپک، کوئی آیت، کوئی موضوع، اور آپ کو اس کے تحت قرآن پاک کی تفسیر مل جائے گی، اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، فری آف چارج ہے، اتنا کچھ کر دیا۔ پھر تفسیر قرآن صراط الجنان کو آڈیو ریکارڈ بھی کر دیا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں جناب صرف سنتا جاؤں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا، نگاہوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو اب روز کا آدھا گھنٹہ 20 منٹ 15 منٹ تفسیر قرآن سن لے اسی اپلیکیشن سے، آڈیو سن لیں، تو انشاءاللہ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے، اور یہ وہ پیغام ہیں جو ہمیں انشاءاللہ بہت کچھ سکھائیں گے۔ تو آج میں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت، الحمدللہ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کا ذکر کریں کہ جس میں اللہ نے براہ راست مومنوں سے بات کی ہے، اے ایمان والو کہہ کر، او یو بلیورز، یا ایھا الذین آمنو۔ یاد رکھیے گا، ویسے تو more than 6000 آیات ہیں قرآن میں، مگر 89 آیتیں وہ ہیں جس میں ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے اللہ نے بات کی ہے۔ پیارے بھائیوں، کم از کم وہ 89 آیتیں تو پڑھ لیں کہ اللہ نے مجھے کہا کیا ہے، حکم کیا دیا ہے، آرڈر کیا دیا ہے۔ انہی میں سے ایک آیت آج میں تلاوت کر رہا ہوں، یہ پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 200۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ قرآن، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس میں 2-3 بڑے پیارے میسج ہیں۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کی مشقت، دنیاوی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرو، اور جنگ کی سختیوں کے موقع پر صبر کرنے میں کفار پر غالب رہو، صبر و استقامت میں ان سے کمتر ثابت نہ ہونا، اور اسلامی سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو، اور تمام احوال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اس امید پر کہ تم جہنم سے نجات پا کر جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں میرے پیارے اسلام میں کچھ الفاظ کے ذرا تفصیل سے معنی۔ صبر اور مصابرہ کا معنی، صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، اور مصابرہ کا معنی ہے دوسروں کی ایذا رسانیوں پر، کوئی تکلیف پہنچائے تو اس پر صبر کر۔ یاد رہے صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نیکیوں میں صبر، جیسے بعض اوقات انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہو رہی ہوتی ہے، فجر کے لیے اٹھنا ہے، نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو کوئی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، دین کا کام کر رہا ہوتا ہے تو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، تو نیکی کرنے میں جو تکلیف ہو اس پر صبر کرنا، یہ ایک صبر کی قسم ہے۔ دوسرا، ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر، جیسے گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے، موقع مل رہا ہے، اور انسان اب کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، اب وہ صبر کر رہا ہے، اب وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے، مال آگے آ رہا ہے، حرام روزی نظر آ رہی ہے، چانس مل رہا ہے، چوری کرنے کا چانس مل رہا ہے، دھوکہ دینے کا چانس مل رہا ہے، ایک ڈیل آئی ہے جناب جس میں بڑے پیسے ہیں، تھوڑا سا گڑبڑ کرنی ہے، یہ صبر کرنا ہے۔
یہ صبر اللہ کو بڑا پسند ہے. ہاں اس پر صبر کرنا یہ بھی صبر کی قسم ہے. اور آپ نے قرآن کی وہ آیت یاد رکھنی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ جو مار پڑتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے، اسی پر صبر. یقیناً یہ بھی صبر کی قسم ہے. تیسری قسم یہی ہے کہ دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرنا. لیکن جو پہلی دو قسمیں ہیں نا، یہ بھی صبر ہی ہے اور بڑا کمال کا صبر ہے کہ نیکی کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، بندہ صبر کر رہا ہے مگر نیکی کیے جا رہا ہے. بعض اوقات روزہ رکھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، مشقت والا کام بھی ہے، پھر بھی روزہ رکھ رہے رمضان کا، صبر کر رہے ہیں نا، یہ بھی صبر کرنے والا. گناہ کا موقع مل رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا، رک رہا ہے، یہ بھی صبر کرنے والا. تکلیف آ گئی، آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، اللہ کی رضا پر راضی ہے، صبر کر رہا ہے، یہ بھی صبر کرنے والا ہے. اچھا اب اس پہ ورابطو، قرآن میں ایک اور لفظ ذکر ہوا اس آیت میں. اس لفظ کے مفہوم پر مفسرین نے کافی تفصیلی کلام کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ ورابطو کے دو معنی ہو سکتے ہیں. سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو. تو جو لوگ سرحدوں کی، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، کہ بڑے مرتبے قرآن میں بیان، اور اس کی تو بڑی فضیلتیں ہیں. سبحان اللہ. یاد رکھیے کہ اسلامی ملک کی بقا، مسلمانوں کی حفاظت، دین کی سربلندی، اسلام کی قوت کا اظہار، لوگوں کے حقوق کا تحفظ، پیغام الہی کے لیے تبلیغ، کفر کی راہ میں رکاوٹ اور اس کی روک تھام میں اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کا بہت عمل دخل ہے. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، راہ خدا میں ایک دن سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. یعنی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی جائے. تو اخلاص کے ساتھ جو یہ کام کرتے ہیں ان کے بڑے مرتبے ہوتے ہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا ایک مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے. حفاظت کرنے والا اگر مر گیا تو اس کے اس عمل کا اجر جاری رہے گا اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا. تو یہ نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے دو باتیں اس آیت سے سیکھی کہ ایک صبر کرنا، مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے، نیکیاں مشکل لگ رہی ہیں پھر بھی نیکیاں کرنی ہے، فرض پورا کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اور اسی طرح گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، چانس مل رہا ہے، بڑھ کر گناہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، صبر کرنا. یہ سب صبر میں شامل ہے. اور پھر ہم نے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے بارے میں سنا. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا، تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں بٹا دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی حضور ضرور بتائیے. ارشاد فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا، اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا ہے. یعنی کچھ لوگوں کو تو جہاد کا موقع ملتا ہے، اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے، مگر عام مسلمان جیسے ابھی کوئی مگر اسلامی سرحدوں پر ہمارے ملک میں کوئی ایسا معاملہ نہیں اور ہم نہیں جا پا رہے، تو یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا. جب وضو مشکل ہو اس وقت وضو کرنا. سردیوں میں بعض اوقات وضو مشکل ہو جاتا ہے. مسجدوں کی طرف قدم رکھ چلنا. تو آقا فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسا ہے کہ کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی آیتوں میں ہم سب کے لیے بہت سارے میسج ہیں. آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے صبر ختم ہوتا جا رہا ہے. آج بے صبری کا دور ہے. چھوٹی سی مشکل آ جائے، چھوٹی سی پریشانی آ جائے، ہم شکوہ کرتے ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں. یاد رکھیے، سب کو بتا کر صبر نہیں ہوتا. بعض اوقات ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہو، پورے محلے کو بتایا، ارے بھائی بڑا مسئلہ ہے، کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، فلاں نقصان ہو گیا ہے، سب کو بتا کر آخر میں کہتے ہیں جناب میں تو صبر ہی کر رہا ہوں. یہ صبر نہیں ہے. صبر پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ میں جانوں میرا رب چاہتا. ہاں، کسی کو پتہ نہ چلے. اب ایک جملہ بڑا شوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کافی لوگوں کے منہ پر یہ جملہ ایک محاورے کے طور پر آ گیا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. ان کو کبھی روک کے پوچھے حضرت صبر جمیل کہتے ہیں کس کو ہیں؟ تو ہمیں شاید یہ نہیں پتا ہے. ہم شاید کسی جمیل بھائی کا صبر سمجھ رہے ہیں. یہ جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے. صبر جمیل کی ڈیفینیشن لکھی ہے کتابوں میں. صبر جمیل یہ ہے کہ دو بندے ہوں، ایک پریشان ہے اور ایک بالکل خوشحال ہے. آپ کو دونوں کو دیکھ کر پتہ نہ چلے کہ پریشان کون. میرا چہرہ بھی نہ بتائے. اچھا ہم زبان سے نہیں بتاتے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے خیر تو ہے آج آپ کی طبیعت، آپ کا منہ اترا ہوا ہے تو ہاں بس یار وہ فلاں مسئلہ ہو گیا. نہیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. صبر یہ جو جس صبر کو سبحان اللہ جس کی برکتیں ہیں نا، پھر دیکھیں غیب سے کیسے مدد آتی ہے. وہ نعت کا شعر سنا ہوگا نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں،
تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی۔ اب اچھا مجھے ایک بات بتائیں، میں اپنی بیماری کسی کو بتا دوں، کیا کوئی علاج کر دے گا؟ میرا نقصان ہو گیا کاروبار میں، اس کو بتاؤں گا کیا پیسے دے دے گا؟ ملنا کچھ نہیں ہے، صبر کا ثواب جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم پراپر صبر کرنے والے بنے ہیں۔ بات بڑی گہری لیکن عقل مند لوگ پک کر لیں گے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بڑی ولیہ تھیں، بڑی کمال کی خاتون تھی، ان کے قریب سے ایک شخص گزرا، اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے پوچھا کیوں پٹی باندھی ہے؟ کہتے سر میں درد ہے، بیمار ہوں اس لیے پٹی باندھی ہے۔ آپ نے پتہ کیا کہا؟ کیا کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی تھی؟ یہ بات بڑی گہری ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ رب نے تمہیں اتنے دن تک صحت مند رکھا، کسی کو نہیں بتایا، آج تھوڑے دن کے لیے بیماری ہوئی تو پٹی باندھ کے سب کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے بیمار کیا۔ یہ بات سمجھنی ہے کہ ہماری پرابلم ہماری ہے، میرا رب، اگر رب راضی ہے میری پرابلم پر تو میں بھی راضی ہوں نا۔ کیونکہ آپ حدیثیں تو پڑھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ پاک جس بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا اس پر آزمائشوں کی بارش بھیج دیتا ہے۔ اب بڑی اہم بات ہے کہ محبت بھی ہو رہی ہے اور آزمائشیں بھی آ رہی ہیں۔ حدیث کا اگلا حصہ اس کو کلیریفائی کرتا ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رب کی رضا یہ ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں جو خطائیں ہو گئی ہیں میں آزمائشیں بھیجوں، یہ صبر کرے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اب میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے، میں اسے اپنی جنت میں داخل۔ تو آزمائشیں تو میرے گناہ معاف کروانے آئی تھی، اور ہم ہیں کہ ان آزمائشوں پر واویلا مچا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں، بعض اوقات تو زبان سے جملے ایسے کہہ دیتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ناراضی کا سبب بنتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے ساتھ، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جس رب نے ساری زندگی چھاؤں میں رکھا ہے، اگر کچھ دن دھوپ کے آئے ہیں تو صبر سے گزار۔ یہ امتحان ہے، قرآن میں رب نے فرمایا، وہی بات والی بات ہے، قرآن پڑھے نا، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے تو لسٹ بھی دے دی ہے، ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے مال کم ہو جائیں گے، بیمار ہو جاؤ گے، خوف آ جائے گا، پرابلمز آئیں گی، مگر آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب وہ مصیبت سے گرفتار ہو جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہتے ہیں اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔ تو اللہ قرآن کی اس آیت کے صدقے ہمیں صبر کرنے والا بنا۔ صبر کا اجر اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، یہ مصیبتیں پریشانیاں گناہوں کو معاف کروانے، درجات کو بلند کرنے آتی ہیں۔ اللہ صبر کی دولت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً سَیَّاحِینَ فِی الْأَرْضِ یبلغنی عن امت السلام۔ آقا فرماتے ہیں زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ امتی کا سلام بارگاہ رسالت میں پہنچاتے ہیں۔ اچھا یہ تو عام دنوں کی بات ہے، جمعے کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جس کا مضمون ہے کہ اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جمعے کے دن جو درود پڑھا جاتا ہے بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹلی ہمارا درود سماعت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جائے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی پیاری باتیں، قرآن کے پیارے احکام، قرآن جو کہ ہم سب کے لیے راہ ہدایت ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے حوالے سے ہی کچھ بات کیا کریں، کچھ آیتوں کو سمجھا کریں اور اللہ کے پیغام کو سمجھا کریں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے، راہ ہدایت بھی ہے، گائیڈ لائن بھی ہے، اور وہ باتیں جو اپنی عقل سے، اپنے یوں سمجھیے کہ جو اسباب ہیں اس سے جہاں تک رسائی نہیں ہوتی، قرآن اس سے آگے کی رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اب بعض اوقات قرآن کی کچھ باتیں ہیں جو اگر لوگ عقل سے چیک کرتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھیں ہماری عقل محدود ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی پہلی دوسری کلاس کا طالب علم ہو، اس کو آپ ڈاکٹروں کی کتاب پکڑا دیں، MBBS کی بک پکڑا دیں تو اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی عقل اس کتاب کے متعلق نہیں ہے۔ قرآن سمجھنا، اس کو بیان کرنا، یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک جب بھی پڑھنا ہے
اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر عاشقان رسول جو علماء ہیں ان کی تفسیر اور بڑے بڑے ائمہ کے اقوال سے سمجھنا ہوگا۔ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور قرآن کو موجودہ معاملات سے جب کمپیئر کرنے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ جیسے مثنوی شریف میں ایک بار ایک فلسفی کہیں سے گزر رہا تھا، اس کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور اس نے سورہ ملک کی تلاوت سنی، اور سورہ ملک کی جب آخری آیت اس نے سنی، ہم نے کئی بار سنی ہوگی، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کئی باری آیت سنی۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے؟ یہ آیت کریمہ سن کر وہ فلسفی تکبر اور غرور میں کہنے لگا اس پہ کیا بڑی بات ہے، اگر اللہ پانی کو دھسا دے گا تو ہمارے پاس تو بڑی بڑی ڈرل مشینیں ہیں، بڑے بڑے آلات ہیں، ہم پانی کو نکال لیں گے، یہ تو جناب ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ فرماتا کون ہے جو نکالے؟ ہم نکالیں گے۔ اب اس نے قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اچھا اب کیا ہوا؟ رات کو وہ فلسفی سویا تو اس کے خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا طاقتور شخص آیا، اس نے اس فلسفی کے منہ پر ایک زوردار چانٹا مارا۔ جب چانٹا مارا تو اس کی دونوں آنکھیں باہر آ گئیں، اور ہماری آنکھوں میں نور کا ایک ایک قطرہ ہوتا ہے، دونوں آنکھوں میں ایک ایک قطرہ ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، پانی، آنکھوں کا پانی جس کو کہا جاتا ہے، تو قطرے زمین پر گر کر خشک ہو گئے۔ خواب میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ خواب میں آنے والے شخص نے کہا کہ اے بدنصیب، اگر تو واقعی کدال اور پھاوڑے اور سائنسی آلات سے زمین میں گیا ہوا پانی نکال سکتا ہے تو اپنی ان دونوں آنکھوں سے نکلے ہوئے جو قطرے ہیں اس کو پانی کو نکال کے دکھا۔ صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں ٹوٹی ہوئی تھی، آنکھوں میں بہت درد تھا، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، اور اس کا وہ جو سارا نشہ تھا، سارا غرور تھا، وہ بھی اتر چکا تھا کہ ہر چیز اپنے دماغ سے فیصلہ نہیں کی جاتی، اللہ کے احکام ہیں تو ہمارا کام اس پر عمل کرنا ہے، اس پر یقین کرنا ہے، اسے فالو کرنا ہے۔ قرآن میں ایسے ایسے خزانے ہیں کہ قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی ہمیں جو ہے برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ معاذ اللہ اس کو ڈیبیٹ میں، یعنی اس کو اگینسٹ میں اس کے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ایمان لانا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ہمیں اللہ کریم کے ہر فرمان پر بلا چوں چراں رب کریم عمل کرنے کی اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم کی، چونکہ اس میں باتیں ہیں، رب عز و جل کا ذکر ہے، اور اس میں ہمیں الحمدللہ اچھے طریقے سے ایمان بھی لانا ہے۔ یہاں ہمیں ایک اور بات بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے جب قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کے اندر ہم نے کتنا عمل کیا؟ عمل تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگان دین نے کیسا عمل کیا؟ قرآن مجید کی ایک آیت تھی، ایک بڑی کمال کی آیت ہے، اور اس آیت نے ہزاروں، میں کہوں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں زبردست انقلاب برپا کر دیا۔ صرف ایک آیت، آیت کیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، 27واں پارہ ہے، سورہ حدید ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ اس ایک آیت میں اتنا گہرا میسج ہے۔ اس کی میننگ کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اب وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے، یعنی جھنجھوڑا گیا ہے، بھی وقت نہیں آیا کہ توبہ کرو اور اللہ کی طرف جھک جاؤ۔ اب دیکھیں جس کے دل پہ اثر ہونا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے، جو پاکیزہ دل اللہ پاک جن کے دلوں پر قرآن کا اثر ڈالتا ہے کیسا ہوتا ہے، کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مگر شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ توبہ سے پہلے یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، اور اتنے خطرناک ڈاکو تھے کہ محلے والے، علاقے والے، شہر والے ان سے ڈرا کرتے تھے۔ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کیا۔ ہوا کیا کہ ایک بار آپ قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، قافلے میں ایک شخص جو تھا تلاوت قرآن کر رہا تھا، اور اس نے یہ آیت پڑھ دی۔ آیت کیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے؟ اب جب یہ آیت آپ نے سنی نا، حضرت فضیل بن عیاض کے دل پر ایسا اثر ہوا، اتنا روئے، اتنا روئے، اور کہتے ہیں یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تیری راہ میں چل پڑیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی زاروں کے تار رونے لگے، اس کے تقاضے پورے کیے، لوگوں کا لوٹا مال واپس کیا، اور اپنے سارے جو ڈاکوؤں کا گروپ تھا کہہ دیا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ڈاکوؤں کے قافلے والوں نے کہا کہ سردار، اب ڈکیتی میں بھی ہمارے سردار تھے، اب توبہ کر لی تو اس میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔ پورے قافلے نے توبہ کی، اللہ کی یاد میں لگ گئے، علم دین سیکھا، عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئے، اللہ
اللہ اکبر. پھر اللہ نے آپ کو ولایت کا ایسا مقام عطا کیا. ایک مرتبہ آپ مینا میں ایک پہاڑ پر موجود تھے. آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ پہاڑ لمبا ہو جا تو فوراً لمبا ہو جائے گا. بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا پہاڑ رک جا, میں نے تجھے حکم نہیں دیا. یہ سنتے ہی وہ ٹھہر گیا. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں, اب یہاں جو اصل ہمیں بات سیکھنی ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے. ڈاکو ہو اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا. بس سچے دل سے توبہ کرنا ہے اور قرآن کے نور کو دل میں داخل کرنا ہے. ایسی بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں, اگر بندہ دل سے پڑھے تو وہ ڈائریکٹ دل پر اثر کرتی ہیں, امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں. آپ قرآن کا امپیکٹ دیکھیں نا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھا قاری تلاوت کرنے والا ہو یا امام صاحب بڑی اچھی تلاوت کر رہے ہوں, ہمیں سمجھ نہیں آتا مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. کیسے؟ بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ وہ قرآن کا نور ہے, یہ وہ قرآن کی برکت ہے جو آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. اللہ کرے کہ میں اور آپ سمجھ کر قرآن پڑھنے والے بنیں اور قرآن کی برکتیں حاصل کریں. صحابہ کرام کس طرح عمل کرتے تھے؟ قرآن کی آیت پڑھتے تھے اور نیکی پر عمل کر لیتے تھے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار صحابی تھے. انہیں اپنے مال میں بے روحا, یہ بڑا پیارا ایک آپ کا کنواں تھا, باغ بھی تھا, وہ باغ بڑا پسند تھا آپ کو. تو بے روحا نامی باغ انہیں بڑا پسند تھا. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. اب دیکھیں اس ایک آیت میں میسج کتنا ہے. 6600 سے زیادہ آیتوں میں کیا کیا خزانے ہوں گے. میں نے آپ کو ابھی ایک آیت سنائی جس نے حضرت فضیل بن عیاض کو بدل دیا. ابھی ایک آیت سنائیے, چوتھے پارے کی پہلی آیت. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کیا شاندار میسج ہے. اگر بھلائی چاہیے تو اللہ کی راہ میں بیسٹ خرچ کرنا ہے, گھٹیا نہیں. اچھا انہوں نے پڑھی آیت, ابھی نازل ہوئی, ابھی پڑھی, فوراً نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہتے حضور بے روحا جو ہے نا باغ مجھے بڑا پسند ہے. اللہ نے فرمایا ہے بھلائی جب ملے گی جب بہترین چیز خرچ کرو گے. حضور میں اپنا یہ پورا باغ ہی راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں, صدقہ کرتا ہوں. ادھر آیت پڑھی, ادھر عمل شروع. ہم نہ جانے کتنے بیان سنتے ہیں, کتنی آیتیں پڑھتے ہیں, کتنا قرآن پڑھتے ہیں, عمل کدھر ہے؟ تو یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور فوراً اس پر عمل کرنا شروع کرتے تھے. پھر اللہ نے ان کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن سے محبت کیجیے, قرآن سے دوستی کیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں. ہم چیک کریں ہمارے سینوں میں کتنا قرآن ہے. میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں کہ جب بھی پڑھتے ہیں نا یا اس کو سنتے ہیں, کہتے ہیں وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تورات شریف میں روایت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, اے میرے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے, تیرے پاس اپنے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ جاتا ہے, بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا, جبکہ میری کتاب میں نے تیری طرف نازل کی. دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے, میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تھا کہ تو اس پہ غور کرے, پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے. کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے اب آج کے دور میں ذرا سمجھیے گا, ہم کہیں جا بلکہ نماز پڑھ رہے ہو, ابھی مسجد میں ہمارے موبائل پر میسج آیا, میسج آنے کی ٹیون آئے, بیل بجے, واٹس ایپ آیا, پتہ چل گیا ہے. اب دل میں خیال آنا شروع ہوگا, پتہ نہیں کس کا ہوگا, کیا لکھا ہوگا, کیا پیغام ہوگا. جلدی سے موبائل نکالو, چیک کرو, مس نہ ہو جائے. کال آئی ہے فوراً دیکھیں گے کس کی آئی ہے, غور کیجئے. اللہ فرما رہا ہے کتنی حقیقت بات ہے کہ ہم مسجد میں, نماز میں, سفر میں, ٹریول میں میسج آئے چھوڑتے نہیں. یہی تو بات تورات میں فرمائی نا کہ تیرے بھائی کا تیرے پاس خط آیا, پیغام آیا, تو اس راستے سے رک جاتا ہے, ایک ایک حرف پر غور پڑتا ہے. اور میں نے جو تجھ پر کتاب نازل کی تیرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. کتنی ہدایت کی باتیں ہیں, کتنا تجھے اس میں سمجھایا ہے, کتنا تجھے بتایا ہے. پھر اگلا جملہ جو آخری جملہ ہے نا وہ ہلا دیتا ہے. رب فرماتا ہے کہ میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے, ہماری فیملی سے بھی کم. ہمارے پاس اللہ کا مرتبہ ہو گیا معاذ اللہ. فیملی کا میسج مس نہیں کرتے, باس کا میسج مس نہیں کرتے, دوستوں کا میسج مس نہیں کرتے, رات کو آدھی رات کو اٹھ کر بھی موبائل چیک کرتے ہیں. قرآن بھی تو میسج ہے نا, اور اللہ کا میسج ہے, راہ نجات ہے, راہ ہدایت ہے, کتنے خزانے ہیں ہمارے لیے. اچھا میں اور آپ واٹس ایپ پڑھیں, ہر واٹس ایپ پڑھنے کا تو ثواب نہیں نا. قرآن جتنا پڑھے ثواب ہے, ہر لفظ پر ثواب ہے. اور برکتیں کیسی ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس,
ان کا گھر جو ہے رات کے وقت ان کا گھر ایسے چمکتا تھا جیسے روشن چراغ چمکتا. اس زمانے میں تو بجلی کا انتظام نہیں تھا, تو لوگوں نے نبی پاک سے تذکرہ کیا کہ حضور ثابت بن قیس کا گھر پورے محلے میں چمکتا رہتا ہے چراغ کی طرح. تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا, ثابت بن قیس ضرور رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں. صحابہ نے آ کے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے ہاں میں روز رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا. یعنی آپ غور کریں کہ قرآن پڑھنے پر ثواب, برکتوں کا نزول, فرشتوں کا نزول, ہدایت الگ مل رہی ہے, گائیڈنس الگ مل رہی ہے. But we have no time to read Quran and have no time to understand Quran. لیکن جو میسیجز آ رہے ہیں, جو ای میلز آ رہی ہیں, جو واٹس ایپ آ رہے ہیں, سب پڑھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, مس نہ ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے پیغام کے لیے وقت نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم کیا یہ جواب دے سکیں گے قیامت کے دن کہ اللہ بڑا بیزی تھا, ٹائم نہیں تھا, بیزی لائف تھی, فیملی لائف تھی؟ نہیں میرے پیارے ساتھ, اس کو محسوس کیجیے. اب میں ایک اور لاجک کے ذریعے سمجھاتا ہوں, پھر میں قرآن کی اس آیت کی طرف آؤں گا جو آج میرا ٹاپک ہے. اللہ کرے کہ قرآن سے محبت کسی طرح بڑھ جائے اور روز قرآن پڑھنے والے بنے. آپ میں سے بہت سارے مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جو بزنس مین بھی ہیں, اپنے اپنے کاروبار میں باس کی حیثیت رکھتے ہیں, یا مینیجر ہیں, یا HOD ہیں. ہم کیا کرتے ہیں نارملی رات کو سونے سے پہلے ہم اپنے مینیجر کو, اپنے امپلائی کو کچھ میسیجز کرتے ہیں کہ بیٹا صبح اٹھ کے یہ کام کر لینا, یہاں سے چیک اٹھا لینا, فلاں فائل وہاں دے دینا, بینک میں یہ پیسے ڈلوا دینا. 5 7 8 کام دے کے آپ فری ہو گئے. آپ کو پتا ہے اب جب میں اٹھ کر کھانا وانا کھا کے بریک فاسٹ کر کے آفس پہنچوں گا, یہ سارے کام ہو گئے ہوں گے کیونکہ اس کی ڈیوٹی یہی ہے. اب ایک دن آپ صبح اٹھے اور آپ نے فون کیا کہ میں نے آپ کو کام دیے تھے وہ سارے ہو گئے. وہ کہے کہ سر وہ آپ کا میسج نہیں سن سکتا, مجھے بتائیں آپ کا کیا رپلائی ہوگا؟ اور اگر بڑے اہم کام, بڑے امپورٹنٹ کام آپ نے دیے ہوں اور وہ آپ کو یہ جواب دے دے کہ ٹائم گزر گیا بینک کا, وہ جو فیس جمع کروانے کا ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا ہے, آج چالان جمع کرانے کی آخری ڈیٹ تھی وہ ختم ہو گئی, اور بندہ آپ کو جواب یہ دے میں نے سنا ہی نہیں آپ کا پیغام, بتائیں آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کتنا ناراض ہوں گے کہ تمہاری ڈیوٹی تھی, تمہاری تو جاب ہی یہی تھی کہ میرا میسج سنتے. تمہیں پتہ ہے کتنا نقصان ہو گیا, کتنا شاؤٹ کریں گے آپ, کتنا ناراض ہوں گے. آپ کا کوئی میسج نہ سنے آپ کو برا لگتا ہے. مجھے 40 سال ہو گئے, کسی کو 50 سال ہو گئے, کسی کو 30 سال ہو گئے اس دنیا میں آئے ہوئے. سب کے گھر میں قرآن ہے, سب کے گھر میں اللہ کا میسج آیا ہوا ہے. کیا آپ نے پڑھ لیا ہے؟ آپ نے سن لیا ہے؟ آپ نے سمجھ لیا؟ سوچیں اللہ کی بارگاہ میں اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ہم کدھر جائیں؟ نہ کریں ایسا. یا تو ایسا ہوتا نا کسی بھی چیز کا ٹائم نہیں ہے, سب چیزوں کا ٹائم ہے. سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, فیملی کے لیے ٹائم ہے, کھانے پینے کا ٹائم ہے, نوکری کا ٹائم ہے, گھومنے پھرنے کا ٹائم ہے, دوستوں میں جانے کا ٹائم ہے. اب تو جم ٹائم نیا آ گیا ہے جناب, جم ٹائم ہے, واکنگ ٹائم ہے, سب ٹائم ہے آپ کے پاس. افسوس یہ ہے کہ قرآن ٹائم نہیں ہے. سوچیے کہ قرآن سے دوری اچھی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا, سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. جتنے سافٹ ویئر ہم کھولتے ہیں نا, قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو. حدیث پاک میں آتا ہے سورہ ملک جو روزانہ رات کو تلاوت کر لے, یہ 30 آیتوں والی سورت وہ ہے جو قبر میں آ کر عذاب سے بچائے گی. مگر اس کا بھی ٹائم 6-7 منٹ لگتے ہیں سورہ ملک پڑھنے میں, لیکن اس کا بھی ٹائم نہیں. اچھا اگر میں قرآن نہیں پڑھ رہا, اب آپ اس کا امپیکٹ سوچئے گا. اگر ہم قرآن سے دور ہو گئے تو ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ آہستہ آہستہ یہ نسلیں تو دور ہوتی چلی جائیں گی نا. اگر میرے بچے قرآن پڑھنے والے نہیں ہوں گے تو اینڈ آف دا ڈے مجھے ایصال ثواب کیا کریں گے؟ کیا سوشل میڈیا کھول کر ایصال ثواب کریں گے, یا قرآن پڑھ کر میری قبر پر آ کر فاتحہ پڑھیں گے ایصال ثواب کریں گے؟ سوچئے, اپنے گھر میں یہ ماحول بنائیے. میں بھی قرآن پڑھوں, میری فیملی بھی قرآن پڑھے, انہیں نظر آئے کہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, پھر قرآن انڈرسٹینڈ کریں. اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے, اب تو اردو زبان میں ترجمے موجود ہیں, ٹرانسلیشنز ہیں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے تو قرآن کو اتنا آسان کر دیا ہمارے لیے کہ ترجمہ قرآن اور پھر تفسیر قرآن صراط الجنان, یہ اتنی کمال کی قرآن پاک کی تفسیر ہے, ڈیٹیل تفسیر آسان اردو میں. پھر اس کی اپلیکیشن بھی بنا دی ہے, آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں کوئی ٹاپک, کوئی آیت, کوئی موضوع, اور آپ کو اس کے تحت قرآن پاک کی تفسیر مل جائے گی. اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں, فری آف چارج ہے. اتنا کچھ کر دیا. پھر تفسیر قرآن صراط الجنان کو آڈیو ریکارڈ بھی کر دیا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں جناب صرف سنتا جاؤں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا, نگاہوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے, بعض لوگوں کو پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے, تو اب روز کا آدھا گھنٹہ, 20 منٹ, 15 منٹ تفسیر قرآن سن لے اسی اپلیکیشن سے, آڈیو سن لیں, تو انشاءاللہ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اور یہ وہ پیغام ہیں جو ہمیں انشاءاللہ بہت کچھ سکھائیں گے. تو آج میں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت, الحمدللہ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کا ذکر کریں کہ جس میں اللہ نے براہ راست مومنوں سے بات کی ہے. اے ایمان والو کہہ کر, او یو بلیورز, یا ایھا الذین آمنو. یاد رکھیے گا ویسے تو more than 6000 آیات ہیں قرآن میں,
مگر 89 آیتیں وہ ہیں جس میں ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے اللہ نے بات کی ہے. پیارے بھائیوں کم از کم وہ 89 آیتیں تو پڑھ لیں کہ اللہ نے مجھے کہا کیا ہے, حکم کیا دیا ہے, آرڈر کیا دیا ہے. انہی میں سے ایک آیت آج میں تلاوت کر رہا ہوں. یہ پارہ نمبر 4 ہے, سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 200. اللہ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ترجمہ قرآن, اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس میں 2-3 بڑے پیارے میسج ہیں. اس آیت میں ارشاد فرمایا, اے ایمان والو نیکیاں کرنے, گناہوں سے بچنے کی مشقت, دنیاوی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرو اور جنگ کی سختیوں کے موقع پر صبر کرنے میں کفار پر غالب رہو. صبر و استقامت میں ان سے کمتر ثابت نہ ہونا اور اسلامی سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو. اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو اور تمام احوال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس امید پر کہ تم جہنم سے نجات پا کر جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ. اب یہاں میرے پیارے اسلام میں کچھ الفاظ کے ذرا تفصیل سے معنی. صبر اور مصابرہ کا معنی. صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو, اور مصابرہ کا معنی ہے دوسروں کی ایذا رسانیوں پر, کوئی تکلیف پہنچائے تو اس پر صبر کر. یاد رہے صبر کی 3 قسمیں ہیں. نیکیوں میں صبر, جیسے بعض اوقات انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے, مشکل ہو رہی ہوتی ہے, فجر کے لیے اٹھنا ہے, نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو کوئی مخالفت کر رہا ہوتا ہے, دین کا کام کر رہا ہوتا ہے تو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں. تو نیکی کرنے میں جو تکلیف ہو اس پر صبر کرنا, یہ ایک صبر کی قسم ہے. دوسرا, ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر, جیسے گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے, گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے, موقع مل رہا ہے اور انسان اب کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے, اب وہ صبر کر رہا ہے, اب وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے, مال آگے آ رہا ہے, حرام روزی نظر آ رہی ہے, چانس مل رہا ہے, چوری کرنے کا چانس مل رہا ہے, دھوکہ دینے کا چانس مل رہا ہے, ایک ڈیل آئی ہے جناب جس میں بڑے پیسے ہیں, تھوڑا سا گڑبڑ کرنی ہے, یہ صبر کرنا ہے. یہ صبر اللہ کو بڑا پسند ہے. ہاں, اس پر صبر کرنا یہ بھی صبر کی قسم. اور آپ نے قرآن کی وہ آیت یاد رکھنی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ جو مار پڑتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, بیماری ہو جاتی ہے, اسی پر صبر. یقیناً یہ بھی صبر کی قسم ہے. تیسری قسم بھی یہی ہے کہ دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرنا. لیکن جو پہلی 2 قسمیں ہیں نا, یہ بھی صبر ہی ہے اور بڑا کمال کا صبر ہے کہ نیکی کرنے میں مشکل ہو رہی ہے, بندہ صبر کر رہا ہے مگر نیکی کیے جا رہا ہے. بعض اوقات روزہ رکھتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, بس مشقت والا کام بھی ہے, پھر بھی روزہ رکھ رہے رمضان کا, صبر کر رہے ہیں نا, یہ بھی صبر کرنے والا. گناہ کا موقع مل رہا ہے, گناہ نہیں کر رہا, رک رہا ہے, یہ بھی صبر کرنے والا. تکلیف آ گئی, آفت آ گئی, مصیبت آ گئی, اللہ کی رضا پر راضی ہے, صبر کر رہا ہے, یہ بھی صبر کرنے والا. اچھا, اب اس پہ ورابطو, قرآن میں ایک اور لفظ ذکر ہوا اس آیت میں. اس لفظ کے مفہوم پر مفسرین نے کافی تفصیلی کلام کیا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ ورابطو کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو. تو جو لوگ سرحدوں کی, اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں, کہ بڑے مرتبے قرآن میں بیان, اور اس کی تو بڑی فضیلتیں ہیں. سبحان اللہ. یاد رکھیے کہ اسلامی ملک کی بقا, مسلمانوں کی حفاظت